السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم دوبارہ میم ساکن کا بیان اس سے شروع کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا، آج انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کے احکام، ایسا پڑھیے آپ، میم ساکن کے احکام۔ میم ساکن کے احکام۔ میم ساکن وہ حرف ہے جس پر 3 حرکتوں زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو وہ ساکن ہوتا ہے۔ جی سمجھا گئے نا بات؟ یعنی حرکت جو ہے وہ حرف میم ساکن کے 3 احکام ہیں۔ حروف ہجا پڑھیے ذرا تینوں احکام۔ یہ میم ساکن کے 3 احکام۔ حروف ہجا سے پہلے میم ساکن کے 3 احکام ہیں۔ نمبر 1 اخفاء شفوی، نمبر 2 ادغام مثلین صغیر، نمبر 3 اظہار شفوی۔ ہاں، یہ تینوں نام یاد رکھنے ہیں۔ حافظ عمر یہ بولیے آپ تینوں نام کیا کیا ہیں؟ اخفاء شفوی، جی، ادغام مثلین صغیر، اظہار شفوی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان احکام کو آسانی سے سمجھنے کے لیے پہلے حروف ہجا کو جاننا چاہیے کہ جن کی دوبارہ وضاحت آگے نقشے میں لاحق کیجیے۔ یہ تھی، یہ ہم نے کتنے حروف ہیں، کتنے الفاظ ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ تقریباً 28 الفاظ ہیں اور 28 ہی حروف ہجا ہے۔ 28 حروف ہجا کو کے جو تینوں احکام ہیں وہ یہاں پہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے۔ یہ دیکھیے، لہم اعین، یہ سب سے پہلے حمزہ الف ہے کہ میم کے بعد حمزہ آ گیا، اظہار ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد وما انا علیکم، میم کے بعد با آ گیا ہے۔ تم ترون میں میم کے بعد تا آ گیا ہے۔ ام سالکم میم کے بعد سا آ گیا ہے۔ لہم میں میم کے بعد جیم آ گیا ہے۔ ام حسبتم میں میم کے بعد ہا آ گیا ہے۔ اہم خیرون میں میم کے بعد خا آ گیا ہے۔ الحمدللہ میں میم کے بعد دال آ گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ پورے کے پورے 29 حروف جو 28 حروف جو ہے نا میم کے بعد آگے ہیں، کس طرح ان کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم اس کو قوانین کی طرف چلتے ہیں۔ جی اچھا پڑھیے ذرا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، میم ساکن کے بعد تمام حروف ہجا کے فردن فردن آنے سے ہمیں ان 3 احکام کا سمجھنا آسان ہو گیا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آئیے اب سب سے پہلے ہم اخفاء کے متعلق سمجھتے ہیں۔ اخفاء، اچھا، اخفاء میں حرف مخفی کون ہے، یعنی چھپا ہوا کون ہے، کس کو چھپانا ہے؟ حرف مخفی کون ہے؟ وہ ہے جس میں اخفاء ہوگا، وہ میم ساکن ہے۔ کون سا ہے؟ میم ساکن۔ ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اخفاء ہو رہا ہے وہ حروف ہیں 26۔ جس کی وجہ سے اخفاء نہیں، اخفاء، وہ جس کی وجہ سے اظہار ہوگا وہ 26 ہیں، اور جس کی وجہ سے اخفاء ہوگا وہ با ہے، اور جس کی وجہ سے آگے ادغام ہوگا وہ میم ہے۔ تو حرف اخفاء ہو گیا با۔ پھر میں آپ عرض کرتا ہوں، جو حرف چھپنے والا ہے وہ ہے میم، اور جس کی وجہ سے یہ میم کو چھپنے کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے وہ ہے با۔ تو حرف اخفاء یہاں پہ ہو گیا با، جس کی وجہ سے حرف اخفاء ہوگا۔ اخفاء کی کیفیت کیا ہے؟ حافظ عمر پڑھیے ذرا اخفاء کی کیفیت۔ اخفاء کی کیفیت، ادائیگی میں غنہ کے پائے جانے کے ساتھ میم میں اخفاء واضح ہوگا، اور یہ اس لیے کہ اخفاء کی حالت میں واضح نہیں کہنا، واضح ہوگا، واضح ہوگا، ہاں ہے واضح ہوگا، واضح ہوگا، اور یہ اس لیے کہ اخفاء کی حالت میں مخرج میں
دار و مدار کم ہوتا ہے، اور یہ اخفاء حرف اخفاء با کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اخفاء حرف اخفاء با کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اخفاء حرف اخفاء با کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دار و مدار مخرج سے کم ہوتا ہے تو کہاں پہ دار و مدار ہو جاتا ہے؟ غنہ کے اوپر، یعنی میم کا دار و مدار سارا غنہ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخفاء شفوی کی مثالیں پڑھیے آگے۔ میم ساکن کی مثالیں اخفاء کی حالت میں ہمیشہ متطرفہ ہوتی ہیں، اور حرف اخفاء دوسرے لفظ کے شروع میں ہوتا ہے۔ میم ساکن میں اخفاء ہمیشہ دوسرے لفظ کے ساتھ ملنے سے ہوتا ہے۔ یہاں تین باتیں کہی ہیں، انہوں نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ میم ساکن ہمیشہ پہلے لفظ کے آخری حرف پہ ہوتی ہے، اور پہلا لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ متطرفہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو دوسرا حرف جو اخفاء ہے یعنی با، وہ اگلے لفظ کا پہلا حرف ہوگا، جیسے من یعتصم باللہ، تو میم یعتصم آخر میں آئی اور باللہ اگلے لفظ کے شروع میں آیا۔ اور میم ساکن میں اگر ٹھہر جائیں، با کو آگے نہ ملائیں تو پھر اخفاء نہیں ہوگا۔ یعنی میم ساکن میں اخفاء ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دونوں لفظوں کو ملائیں گے تو با ساتھ ملے گا تو پھر اخفاء ہو۔ سمجھائیے بات کی؟ جی جی آگے آئیے جی۔ اب با سے پہلے میم ساکن کے اخفاء کو اخفاء شفوی کہنے کی وجہ کیا؟ پڑھیے ذرا یہ۔ با سے پہلے میم ساکن کے اخفاء کو اخفاء شفوی کہنے کی وجہ، یہ نام کیوں؟ اس لیے رکھا گیا کہ اخفاء شفوی کی نسبت ہونٹوں کی طرف ہے، کیونکہ یہ دونوں میم اور با ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی ہونٹوں سے میم، ہونٹوں کے اندر جب میم ادا کرتے ہیں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی با بھی وہیں سے ہے، تو میم اور با کو، میم کے بعد با کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ ہونٹ وہیں پہ بند رہتے ہوئے میم کی جگہ پر ہم با کے کا تلفظ ادا کریں، اور اتنی دیر میں غنہ جو ہے وہ ناک سے ادا ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح ہے کہ میم کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار میں غنہ کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کھلنے سے پہلے ہی ہونٹوں کی تری والے حصہ کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کریں۔ یہ حافظ عمر آپ نے یاد کرنا ہے، یہ سن لیجیے سب سے۔ ویسے تجویدی گائیڈ میں لکھا ہوا ہے اسی طرح کہ میم ساکن کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والا حصہ کو نرمی کے ساتھ ملا کر، دونوں سختی کے ساتھ ملا کر ایک الف کی مقدار میں آواز ناک سے غنہ ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی تری والے حصہ کو مضبوطی سے ساتھ ملا کر با کو ادا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ اخفاء شفوی کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا سمجھ آ گئی ایسا آپ کو بھی؟ جی جی۔ اب مدرجہ ذیل آیات میں میم ساکن کے اخفاء کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ ربهم بالغیب، یہ ہے، ایسا پڑھیے ذرا۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ آگے قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بما، یہ ہے یأتیکم بما، راجہ صاحب آپ بولیے یأتیکم بما، یأتیکم بما، ہاں یہ ہے اگلی آیت میں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا يُمْدِدْكُمْ حفصہ پڑھیے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صوفی صاحب آپ پڑھیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ بس پڑھیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اب آئیے جی یہاں پہ دوبارہ وہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں نا ان کی مشق یہ دوبارہ ہو رہی ہے نقشہ جواب یخشون ربہم بالغیب ایک یہ تھی یاتیکم بما ویمددکم بما ان الفاظ میں افضل نمبر پڑھیے ان الفاظ میں میم ساکن ہے اور اس کا حکم اخفاء شفوی ہے اس لیے کہ اس کے بعد با آتی ہے اور با حروف اخفاء شفوی ہے حرف اخفاء شفوی ہے ہاں اخفاء شفوی یعنی با کی وجہ سے اخفاء ہو رہا ہے اب یہ انہوں نے سوال دیا ہے کہ ان آیات میں اخفاء شفوی کی مثالیں تلاش کیجیے آپ حافظ نمبر بتائیں گے اس آیت میں کہاں پہ ہے سلہم ایہم بذالک زعیم جی ایہم بذالک ایسا آپ بتائیے والذین ہم بشہاداتہم قائمون ہم بشہادتہم جی راجہ صاحب آپ بتائیے اس میں وما صاحبکم بمجنون وصاحبکم بمجنون اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی جو صورتیں ہیں نا سورۃ العادیات فلق اور شمس یہ قرآن پاک میں کھول لیں اور ان میں آپ نے حروف شفوی میں سے حروف مخفی کو بیان کرنا ہے کہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے دوسرا یہ بتانا ہے اخفاء شفوی کیسے ہوتا ہے اور اسے اخفاء شفوی کیوں کہتے ہیں میم ساکن کے اخفاء کا سبب بتائیے اخفاء کا سبب با کا آنا ہے میم ساکن کی اخفاء شفوی کی دو مثالیں دیجیے ٹھیک ہے جی ایک حال ہم نے پڑھا ہے اخفاء اب آتا ہے دوسرا حال ہے ایسا پڑھیے دوسرا حال نمبر 2 میم ساکن کا دوسرا حکم ادغام مثلین صغیر اچھا اس کو پہلے اس کے نام کے اوپر غور کر لیتے ہیں پہلے میں نے اگلے دن بھی بتایا تھا آپ کو کہ ادغام کیوں کہتے ہیں کہ پہلا حرف دوسرے میں داخل ہو رہا ہے کیوں کہتے ہیں پہلا حرف دوسرے میں داخل ہو رہا ہے اچھا مثلان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میم کا ادغام صرف میم میں ہی ہوتا ہے تو میم کی مثل ہے نا دو حرف ایک جیسے آ جائیں تو ان کو مثلین کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہوا نا اور دو حرف ایک مخرج کے آ جائیں تو ان کو متجانسین کہتے ہیں اور دو حرف قریب المخرج آ جائیں تو ان کو متقاربین کہتے ہیں پڑھا ہوا ہے جی ہاں یہ ادغام مثلین اس لیے ہے کہ میم کے بعد میم آئے گا اور صغیر اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس کی ادغام کی شرط ہے کہ پہلا لفظ ساکن ہو دوسرے کے اوپر حرکت ہو تو جب پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوگا تو اس کو کہتے ہیں ادغام صغیر کہتے ہیں یعنی پہلا اگر ساکن ہوگا اور اگر پہلا ساکن نہیں ہوگا تو یہ مثالیں چند ہیں آگے جب کہ آئیں گی اسے ادغام کبیر کہتے ہیں کبیر کے مقابلے میں صغیر ہے تو یہ نام پڑھے حافظ عمر یہ نمبر 1 یہ میم ساکن کا دوسرا حکم ادغام مثلین صغیر اس کو یاد کرنا ٹھیک ہے نمبر 1 پڑھیے حرف مدغم کون سا ہے حرف مدغم جس کا ادغام ہوا ہے وہ میم ساکن ہے اچھا حرف ادغام کون سا ہے جس کی وجہ سے ادغام ہوا ہے وہ میم متحرک ہے ہاں یہ دیکھیں یہ ہمارے اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے مثلا اردو میں دو حرف اکٹھے آ جائے نا تو وہ مل جاتے ہیں مثلا آپ پہلے
تو کیا بولتے ہیں؟ آپ پہلے. کیا کہتے ہیں؟ آپ پہلے. ایک ہی دفعہ پڑھی گئی ہے نا پہ، آپ پہلے. تو یہ عربی میں ادغام جب میم کے بعد میم آ جائے نا، اسے کہتے ہیں ادغام شفی. اور بھی ادغام ہوں گے، وہ آگے ہم آپ چل کے بتائیں گے. یہاں پر میم کے ادغام کی بات ہو رہی ہے. تو میم کا ادغام اس وقت ہوتا ہے جب میم کے بعد میم آئے. ادغام کی کیفیت کیا ہے، بیان کریں آپ لوگ. ادغام کی کیفیت، ہاں یہ آپ نے یاد کرنا ہے زبان میں، یہ کیفیت. جی ادغام کہتے ہیں کہ پہلی میم کو دوسری میم میں اس طرح داخل کیا جائے کہ دونوں میم ایک میم مشدد ہو جائیں. ہاں ایک اور یہ دونوں ایک دفعہ ہی پڑھی جائیں گے. اچھا یہ اور یہ تشدید تشدید حالت ادغام میں غنہ ہونے کی وجہ سے مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ غنہ تشدید کے کمال میں رکاوٹ ہے. اس کے باوجود اس کو ادغام تام کہتے ہیں کیونکہ اس میں غنہ دوسری دیکھو میم میں مشدد بتاؤں قد دخلوا، دال کا دال میں ادغام ہو رہا ہے نا، تو یہاں پر تشدید صاف نظر آ رہی ہے، بڑی سخت. بولیے قد دخلوا، بولو. قد دخلوا، لیکن یہ جو ہے نا میم کا میم میں الیکم مرسلون، بولیے. الیکم مرسلون، جتنا دال میں شد کے اوپر زور لگا ہے الیکم میں اتنا لگا ہے نہیں نہ لگا. وہ اس لیے کہ غنہ کو جو ہے نا غنہ رکاوٹ آ گیا. اگر ہم اس میں پورا زور لگائیں گے، جیسے امن خلق، امن، اچھا تو قد دخلوا، تو یہاں پہ غنہ جو ہے نا، وہ امن میں بھی غنہ ہے. یہاں پہ جو غنہ ہے نا، غنے نے تشدید کی اتنی سختی نہیں رہنے دی جتنی قد دخلوا میں، ٹھیک ہے، یا اذ ذهب میں. تو کہتے ہیں غنہ تشدید کے کمال میں رکاوٹ ہے. اس کے باوجود اس کو ادغام تام کہتے ہیں کیونکہ اس میں غنہ دوسری میم مشدد کا سمجھا جائے. اچھا اب آئیں حاجی صاحب پڑھیے، راجی صاحب پڑھیے ادغام مثلین. ادغام مثلین صغیر کی مثالیں. میم ساکن کے ادغام کی مثالیں ہمیشہ متطرفہ ہوتی ہیں، یعنی میم دوسرے پہلے لفظ کے آخر میں ہوتا ہے، اور جس میں سے شامل ہو رہا ہوتا ہے وہ اگلے میم کے شروع میں ہوتا ہے، اگلے لفظ کے شروع میں ہوتا ہے. جی اور وہ حرف ادغام اگلے لفظ کے شروع میں آتا ہے، اور میم میں ادغام کا یہ حکم بعد والے لفظ کے ساتھ وصل کی حالت میں ہوتا ہے. میم ساکن کے ادغام کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے کیجیے. میم کے ساتھ دو لفظوں میں حرف مدغم میم، یہ میم اس طرح ہوگا، مدغم اس طرح ہوگا، اور مدغم فی اس طرح ہوگا. نظر آ رہا دونوں کا فرق؟ اب نیچے آ جائیے، نیچے آ جائیے. پہلی مثال حاجی صاحب پڑھیں گے. حاجی صاحب پڑھیے. ام من تھا نا، اب ہم نے ایک کر دیا ام من. اب پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، تو ایک کر دیا ام من خلقنا. من خلقنا، راجہ صاحب آپ پڑھیے ام من خلقنا. من خلقنا. صوفی صاحب آپ پڑھیے ام من یأتی آمنا. أَمَّن يَأْتِي آمِنًا. آپ سب آپ پڑھیے ام من یکون علیہم وکیلا. أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. اچھا ادغام کا سبب کیا ہے؟ آپ سب بولیے. ادغام کا سبب، میم ساکن کا میم متحرک میں ادغام کا سبب دونوں حرفوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور ایک جیسا ہونا ادغام کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. جیسا کہ آپ نون ساکن میں بھی پڑھ سکے ہیں، کیوں وہاں جان پر چکے ہیں. نون ساکن کے بعد جب نون آتا ہے تو پھر بھی ادغام، یعنی جو حرف جب ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان میں پہلا ساکن ہو تو پھر دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں. یہ اس سے پڑھنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے. ادغام صغیر کی وجہ تسمیہ، اس کا نام ادغام صغیر کیوں ہے؟ ایسا آپ پڑھیے. ادغام صغیر کی وجہ تسمیہ
اس ادغام کو ادغام مثلین صغیر کہنے کی ایک وجہ دونوں حروف کا ایک جیسا ہونا ہے، اور دوسری وجہ مدغم کا ساکن اور مدغم فی کا متحرک ہونا ہے، جیسے دیکھو یہ دونوں میم ہے، یہ دونوں میم ہے، اس لیے ہو گیا مثلین. تو پہلی میم کے اوپر چونکہ جزم ہے اس لیے ہو گیا ادغام صغیر، اور جب ملا دیں گے تو ادغام ہو گیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. سورۃ البلد ہم پڑھیں گے، اور اس میں ہم وہ تینوں احکام پڑھے ہیں، تینوں احکام کے اوپر ہم انشاءاللہ تلاش بھی کریں گے. میں پڑھتا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. حاجی صاحب آپ بتائیں گے پہلی 4 آیتوں میں کتنی جگہ پر یہ اخفا ہوا ہے میم میں؟ کوئی نہیں ہوا جی، نہیں ہوا. حافظ صاحب آپ بتائیں کتنی جگہ پر میم میں ادغام ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا. اچھا کوئی نہیں ہوا نا؟ جی کوئی نہیں ہوا. اچھا سوچ کیا رہے تھے؟ راجہ صاحب آپ بتائیے، یہ قول اہلکت مالا لبدا اور یحسب ان لم یرہ احد، اس میں کہاں پر اخفا یا اظہار ہوا ہے، ادغام ہوا ہے؟ کہاں سے؟ انت حلم یقول اہلکت، ہاں اچھا نیچے یقول اہلکت مالا لبدا، یہ اس میں نہیں ہے جی. علم ہاں چلو ٹھیک ہو گیا، بس ہو گیا. جی. صوفی صاحب آپ بتائیں علم نجعل لہ عینین سے لے کر او مسکینا ذا متربہ تک کتنی جگہ پر اخفا یا ادغام ہوا ہے میم کا؟ جی نہیں ہوا. حاج صاحب آپ بتائیے جی کہیں پر ادغام ہوا ہے میم میں یا اخفا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. ہاں چلو جی افسر آپ پڑھیے، حضر پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه یا أحد. قدیرہ را پورنے کی افسر آپ را کے اوپر کیوں محنت نہیں کر رہے آپ؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو پھر إطعام آپ راقبہ کی را پھر باریک کر گئے. فك رقبة نہیں رقبة فک راقبہ. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة پھر را أو باریک کر گئے. مقربہ کی را. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. راجہ صاحب آپ یہاں سے پڑھیں فلاقتحم العقبہ سے. جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. استغفر اللہ. فکو کو کیوں لمبا کیا؟ لہجہ کیوں لگایا آپ نے؟ نو مادر فکو رقبہ. مادر فک رقبہ او فکو رقبہ. فک رقبہ فکو کدھر سے آ گیا؟ فکو رقبہ فک رقبہ او اطعام فی او اطع طا کا قلقلہ کریں. او اطعام اطع او اطع او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ مقربہ او مقربہ او مسکینا ذا مقربہ ثم کان من الذین. آپ پڑھیے لا اقسم. جی میں لا اقسم شروع کی. جی جی آپ کو کہہ رہا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه يقدر أيحسب أن لن أيحسب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. صوفی صاحب آپ پڑھیے آگے. ولسانا ولسانا وشفتين وهديناه النجدين نجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام آؤ نہیں او گول گول کرو. أو آؤ إطعام نہیں آؤ نہیں او او أو إطعام في يوم ذي مسغبة یو نہیں یو او یو او اطعام أو في يوم إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة یتیما خنا يتيما ذا مقربة مقربہ أو مسكينا ذا متربة او نہیں أو مسكينا ذا متربة مقربہ. تا میں قلقلہ نہیں ہے. متربة نہیں مت عربہ. متربة مت نہیں مت عربہ. متربة ثم كان من الذين آپ سب بس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد. پھر پڑھو. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. پھر پڑھیے. کہاں چلے گی آپ کی آواز؟ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. یہ آپ نے مد بہت زیادہ لمبی کر دی ہے، چھوٹی مد ہے، اتنی نہیں ہوتی ہے. پھر پڑھیے. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. عین آپ کا کلیئر نہیں ہوا. فلاقتحم العقبہ. پھر پڑھیے. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.
قاف عین کو کلیئر کر کے قاف کو پر کیجیے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچا. کل انشاءاللہ العزیز درس قرآن کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.